بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم رواہ الترمذی. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کی گئی درہم و دینار کے بندے پر. تشریح: درہم و دینار کے بندے پر لعنت سے مراد یہ کہ بندہ مال و زر دولت سمیٹنے کی خاطر نماز روزہ اور جملہ اعمال خیر سے غفلت اور حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ورنہ اگر تقوی کے ساتھ دولت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. کما ہوا فی الحدیث بروایت احمد لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل. مالداری مضر نہیں اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جاہل صوفیہ جو متقی مالداروں کو بھی دنیا دار سمجھتے ہیں اور ان کو کسب معاش سے روکتے ہیں سخت غلطی پر ہیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: کسب دنیا تو کر ہوس کم کر، کسب دنیا تو کر ہوس کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر. وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ رواہ الترمذی والدارمی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص سے جاہ و دولت پر دین کو نقصان پہنچاتی ہے. تشریح: انسان کو عزت اور مال کی لالچ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے، اور جس شخص کا بھی دین تباہ ہوا ہے اگر اس کی تحقیق کی جاوے تو یہی دو سبب نکلیں گے. عزازیل کی گمراہی کا سبب عزت کی حرص تھی، حب جاہ نے سجدہ آدم علیہ السلام سے اس کو روک دیا اور شیطان ہو گیا. قارون کو اس کے حرص سے مال نے گمراہ کیا. دونوں بیماریوں کا علاج بزرگان دین کی خدمت میں حاضری اور ان سے اپنے حالات کی اطلاع کر کے ان کے ارشادات اور ہدایات پر کچھ مدت تک عمل کرنا ہے، اور جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو اور سنت کی اتباع نہ کرتا اس کو بزرگ سمجھنا بھی گمراہی اور گناہ ہے. وعن خباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انفق مؤمن من نفقة الا اجر فيها الا نفقته في هذا التراب رواہ الترمذی وابن ماجہ. ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جو کچھ زندگی کو قائم رکھنے پر خرچ کرتا ہے اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے، مگر اس خرچ پر جو اس مٹی میں کیا جائے، یعنی بلا ضرورت و حاجت مکان بنانے میں کوئی ثواب نہیں ملتا. تشریح: رہائش کی ضرورت یا کرائے کی آمدنی کے لیے جو تعمیر کی جاتی ہے سب پر ثواب ملتا ہے، البتہ بدون ضرورت محض شان دکھانے اور لوگوں پر فخر جتانے کے لیے جو تعمیر کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے، اور مسجد اور دینی مدرسے کی عمارت بنانا مستحسن اور مستحب ہے.